اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں مالک این و آن صاحب بخت جوان نو بہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم کی جس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے اور جمعہ گزشتہ میں بھی اسی آیت شریفہ کی تلاوت کی تھی، اسی کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی دو عالم کو کیسا رتبہ، کیسا مقام، کیسی رفعت اور کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ ہم اور آپ تو نبی کی شان و عظمت کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتے، بلکہ جہاں پر ہماری اور آپ کی عقل کی رسائی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے شان مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور انتہا پس ان کا خدا جانے اور مصطفیٰ جانے. شان بڑی عظمت کے ساتھ اللہ نے شان و عظمت کا ذکر کیا ہے
ارشاد ربانی ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں معظم رسول۔ آپ نے اس کی تشریح اور تفسیر کچھ سنی جمعہ گزشتہ میں کہ اللہ نے نبی کی اس دنیا میں آمد کے تعلق سے جو ذکر کیا تو رب نے فرمایا ارسلنا کی تشریح تو میں نے کر دی تھی کہ ہونا چاہیے تھا ارسلتو، لیکن رب نے فرمایا ارسلنا۔ یہ ارسلنا فرما کر روئے زمین پر قیامت تک بندوں کو اللہ نے یہ ذہن دینا چاہا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے درمیان گیا ہے، یہ رسول ایسا ہے کہ اس کے بھیجنے میں تمہارے رب نے صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ تمام صفات، خوبیوں اور قدرتوں کے ساتھ اس معظم رسول کو بھیجا ہے۔ اور آگے رب نے فرمایا فیکم، تم میں آئے، ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہم میں آئے۔ کوئی صرف یہ نہ سمجھے وہ مکے والوں کے لیے، کوئی سمجھے مدینے والوں کے لیے، کوئی سمجھے خاندان قریش کے لیے، کوئی سمجھے عرب والوں کے لیے، نہیں، بلکہ رب نے فیکم فرما دیا کہ روح زمین پر کوئی بھی کہیں کا میرا بندہ ہو، ہر ایک یہ عقیدہ اور یہ یقین رکھے کہ نبی ہم میں آئے ہیں، ہم میں ایسا قریب تر جانے جیسے جسم میں انسان کے جان ہوتی ہے، جسم میں جان جیسے سرایت کی ہے، اس طرح سے مصطفیٰ ہم میں تشریف لائے ہیں۔ فیکم، تم میں بھیجا۔ صوفیاء اکرام اور فقہائے اعظام مفسرین فیکم کی جو تشریح فرماتے ہیں وہ یوں فرماتے ہیں جیسے تمہارے جسم کی رگوں میں خون سرایت کیا ہوا ہے، ایسے تم میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ اور جب یہ خیال رہے، میرے نبی نے بھی فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ بڑھ کر قربت رکھنے والی کوئی ذات ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بڑی شان ہے میرے نبی کی، ہم میں آئے ہیں، صرف یہ یقین اور یہ تصور اور یہ عقیدہ اور یہ یقین دل میں اکٹھا ہو جائے، سما جائے تو اب وہ بندہ، وہ مومن کبھی نہ اس سے غلطی ہو، نہ گناہ ہو، نہ جرائم ہو، نہ غفلت ہو، نہ خلاف شرع کام ہو، صرف اتنا تصور رہے کہ نبی ہم میں ہے، نبی ہم میں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ جان رہے ہیں، انہیں علم ہے، ہر نفس کا، ہر سانس کا علم ہمارے مصطفیٰ کو سب کسی کا ہے۔ تو آدمی عقیدہ اور یقین یہ بنا کر رکھے کہ نبی ہمارے ہم میں ہیں، ہر وقت ہیں۔ اور کیسے رسول ہیں؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، رسولہ رب نے فرمایا، رسولہ کے اوپر دو زبر لگا ہوا ہے، قرآن کا کوئی حرف، قرآن کا کوئی نقطہ، قرآن کا کوئی زبر زیر، تنوین و تشدید، سب معنی رکھتے ہیں، سب میں حکمتیں ہیں، سب معانی ہیں، کوئی فضول نہیں ہے، کوئی بے معنی نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے
رب نے یہ کلام مرتب فرمایا کا ہے اور جیسے اس نے دیا ہے، یہ میرا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے اس انداز میں کلام فرما دیا ہے کہ کلام کے بیان سے ہی عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگتا ہے۔ رسولہ فرمایا، رسولہ یہ بھی قاعدے اور ضابطے کے لحاظ سے یہ گرامر جاننے والے، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے اہل علم جانتے ہیں کہ رسولہ پہ جو دو زبر ہے، یہ دو زبر علم العروض کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے علم کے لحاظ سے، یہ دو زبر جو تنوین ہے برائے علو شان بیان ہوا ہے۔ یہ علو شان کے لیے تنوین کا ذکر آیا ہے۔ رسولن کا دو زبر بتا رہا ہے کہ رسول تمہارے درمیان جو میں نے بھیجا ہے وہ ایسے رسول ہیں، ایسے معظم ہیں، ایسے بلند ہیں، ایسے رتبے والے ہیں، ایسی شان والے ہیں کہ تم ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جہاں تمہاری عقل و خرد کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور انتہا بس خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ بدعقیدے دیوبندی وہابی وغیرہ تو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جیسے ہم ویسے وہ، ہماری طرح ہیں، یا گاؤں کے چودھری جیسا مقام دیتے ہیں، یا اپنا بڑا بھائی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان نادانوں کو، ان بدعقیدوں کو پیغام سنا دیا جائے، اپنی آخرت کو اگر سنوارنا ہے تو برابری کا دعویٰ نہ کرو، ہمسری کا دعویٰ نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، گستاخی نہ کرو، بلکہ اس عقیدے پر عامل و پابند ہو جاؤ کہ جس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے کی ہے۔ اور آپ نے جب دیکھا کہ قرآن میں میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو ایسی عظمت اور ایسی شان عطا فرمائی ہے تو بے باکے دوہل اعلان کر دیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ ان کی عظمت کا عقیدہ رکھو گے، محبت کرو گے، تعظیم و توقیر کرو گے، سینے میں ایمان کا نور رہے گا، عظمت مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہے گا، دنیا میں بھی تم سرخرو رہو گے، آخرت میں بھی عزت و وقار قدموں کا بوسہ لیتے نظر آئیں گے۔ ہمارے نبی کی شان بڑی عظمت والی ہے، کیسے معظم رسول ہیں۔ قرآن میں رب نے فرمایا رسولا، رسولا، وہ معظم رسول، ایسی عظمت والے کہ بڑی بڑی شان و عظمت والے انبیاء و مرسلین روئے زمین پر آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیسے کیسے پاکمال انبیاء اور کیسے کیسے عظمت و شان والے مرسلین روئے زمین پر آئے ہیں، لیکن سب کا رتبہ اونچا، سب کا مقام اونچا، سب کی شان بلند و بالا، سب ہی خوبیوں والا، اختیار والا، معجزات والا۔ اللہ نے ہر ایک کو نبوت و رسالت کا تاج عطا فرمایا۔ ان سارے نبیوں کی شان اور عظمت یوں ہی بلند و بالا، لیکن ہمارے
ہمارے رسول جو آئے وہ سارے نبیوں کے رسولوں کے سلطان بن کر آئے. یہ وہ میرے نبی ہیں، ایسی عظمت والے ہیں. انبیاء مقتدی ہیں، مصطفیٰ امام ہیں. انبیاء سارے ان کے پیروکار ہیں، مصطفیٰ سب کے مقتدا ہیں. سارے انبیاء کے سلطان بن کر ہمارے رسول آئے. نبی ذی شان بن کر ہمارے رسول آئے. کائنات کی جان بن کر ہمارے رسول آئے ہیں. پس خدا جانے مصطفیٰ کا رتبہ اور مصطفیٰ جانے خدا کا عطا کیا ہوا رتبہ کوئی اور کما کہو سمجھ ہی نہیں سکتا. بڑی شان ہے ہمارے نبی کی. انبیاء اکرام معجزات ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات بھی دیے. معجزہ لے کر آئے اور جب ضرورت پڑ گئی قوم کے بدعقیدوں میں، فتنہ گروں میں اور گمراہوں میں، مادی قوتوں پہ اترانے والوں کے درمیان جب ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے اپنے معجزے کا سہارا لے لیا. اور جب معجزہ پیش کر دیا تو ساری مادی قوتیں کافور ہو گئیں، سب مغلوب ہو گئے. حقانیت کا پرچار ہو گیا اور احقاق حق انہوں نے کر دیا، ابطال باطل کر دیا، پرچم توحید لہرا دیا، بندوں کو عبادت کا سلیقہ بتا دیا، معبود حقیقی کی عظمت و قدرت کا پرچم لہراتے گئے. یہ وہ سارے انبیاء و مرسلین ہیں جو معجزات لے کر آئے ہیں، معجزہ لے کر آئے ہیں. لیکن اے سنی جنتی مسلمان، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ میرے خدا نے جو ہمیں رسول دیا ہے، دیگر انبیاء اور مرسلین وہ ہیں جو معجزہ لے کر آئے ہیں. ہمارے نبی ایسی عظمت والے ہیں کہ سراپا معجزہ بن کر مصطفیٰ آئے ہیں. پاؤں کے ناخون سے لے کر منہ سر تک سراپا معجزہ بن کر آنے والی اگر کوئی ذات ہے، بیکبا ہو کر بے بانگے دوحل کہہ دینا، اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بڑی عظمت والے ہیں رسول. کما ارسلنا فیکم رسولا. شان نبی کی ابھی تو ترجمے کی ہی بات چل رہی ہے. ابھی تو ان ترجمے کی روشنی میں واقعات مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، اعجازات مصطفیٰ، علم مصطفیٰ کی تو ابھی بات ہی نہیں چل سکی ہے. رب نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک معظم رسول. تم میں آئے معظم رسول. آگے رب نے فرمایا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. منکم آگے فرما دیا، اس سے پہلے فیکم فرمایا تم میں آئے، پھر آگے فرمایا منکم، وہ تم میں سے ہے، تمہیں میں سے ہے. مطلب یہ ہے یہ منکم رب نے اس لیے فرما دیا کہ ان کے کمالات، اعجازات، شان اور رتبہ دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے، وہ کوئی اجنہ میں سے ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے. نہیں، بلکہ وہ تم میں سے ہی ہے. مطلب یہ ہے جیسے تم بشر ہو، لبادِ بشریت میں وہ بھی تشریف لائے ہیں،
انہیں کوئی اور مخلوق نہ جاننا، تم میں سے ہیں، مگر یہ نہ کہنا کہ وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ تم میں سے ضرور ہیں، جیسے تمہارے پاس دو پاؤں ان کے پاس بھی دو پاؤں، تمہارے پاس دو ہاتھ ان کے پاس بھی دو ہاتھ، تمہارے پاس زبان ان کے پاس بھی زبان، تمہارے پاس سینہ ان کے پاس بھی سینہ، تمہارے پاس عقل و شعور ان کے پاس بھی عقل و شعور، تمہارے پاس بھی سننے کو کان ان کے پاس بھی سننے کو کان، تمہارے پاس بھی بولنے کو زبان ان کے پاس بھی بولنے کو زبان۔ یہ تم میں سے ہیں، لیکن تمہاری زبان اور ہے، مصطفیٰ کی زبان اور ہے، تمہارا کان اور ہے، مصطفیٰ کا کان اور ہے، تمہارا قدم اور ہے، مصطفیٰ کا قدم اور ہے، تمہارا ہاتھ اور ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اور ہے، تمہاری عقل اور ہے، مصطفیٰ کی عقل اور ہے، تمہارا علم اور ہے، مصطفیٰ کا علم اور ہے، تمہارا پاؤں تو صرف پاؤں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا پاؤں تمہاری طرح پاؤں نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر ہے، تمہارا ہاتھ ہے، لیکن مصطفیٰ کا ہاتھ تمہاری طرح ہاتھ نہیں، بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم کا مفہوم ہے۔ تمہاری زبان ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان وہ تمہاری طرح نہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان وما ينطق عن الهوى کی تفسیر ہے۔ تمہارا سینہ ہے، مصطفیٰ کا سینہ تمہاری طرح نہیں۔ الم نشرح لک صدرک کی تفسیر ہے۔ تمہاری آنکھیں ہیں، مصطفیٰ کی آنکھ تمہاری آنکھ کی طرح نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى کی تفسیر ہے۔ تمہارا کان ہے، مصطفیٰ کا کان تمہاری طرح نہیں ہے، بلکہ نبی کا کان تو ایسی عظمت والا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے نبی کا سراپا ہے، ایک میں سے کسی کی بھی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ ترجمہ ابھی پورا نہیں ہو سکا، وقت اجازت نہیں دے رہا، گفتگو یہیں پر تمام، پھر انشاءاللہ آپ جمعہ آئندہ میں اسی تعلق سے مزید گفتگو سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔